مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے یہ تکمیل قرآن کے نام سے انعقاد کیا گیا ہے۔ قرآن کی عظمت اور قرآن کی حقیقت کے بارے میں ہم نے ابھی بہت ساری باتیں سنی کہ قرآن کا تقدس اور قرآن کی عظمت کیا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں شروع ہی میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شک و شبہ کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ قیامت آ سکتی ہے، ہاں دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن مجید کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے، یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری آسمانی کتابیں آئیں لیکن انہیں صرف کتاب اللہ کا شرف ملا، کلام اللہ کا شرف نہیں ملا۔ بہت ساری آسمانی کتابیں آئیں، وہ اکٹھی طور پر آئیں، کتاب کی شکل میں آئیں اور آ کر بکھر گئی، لیکن جب قرآن آیا تو یہ یہاں اکٹھی طور پر نہیں آئی بلکہ 23 سال کی قلیل مدت میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جب بھی جس طرح ضرورت پڑی، کبھی سورت کی شکل میں، کبھی آیت کی شکل میں، کبھی رکوع کی شکل میں، جب بھی ضرورت پڑی یہ منتشر ہو کر اور تھوڑا تھوڑا ہو کر نازل ہوئی اور ایسی اجتماعیت کے اندر آئی اور ایسا جمع ہو گیا کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن اس کے اندر یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس قرآن کی برکت کو اور اس کی عظمت کو سمجھے کہ قرآن ہی کی برکت سے آج انسانیت کو رفعت و بلندی ملی۔ وہ انسان جو ضلالت و گمراہی کے اندر پڑا ہوا تھا، ہاں اس قرآن کی برکت سے اسے عزت ملی، اسے رفعت و بلندی ملی۔ اس لیے اس قرآن کے 3 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کی جائے، اس قرآن کی تلاوت کی